کہکوں اور دل فریب گیت کے ساز سے گونجتا برقی کمکموں اور گلاب کے پھولوں سے سجا ہال یکدم سناٹے میں ڈوبا تھا۔ تقریب میں مدعو مہمانوں کے ساتھ ساتھ اسٹیج پر موجود صوفے پر براجمان سرخ عروسی لباس میں ملبوس اپنے دلہے کے منتظر منہا بھی انٹرس پہ کھڑے نفوسوں کو دیکھے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بھوری غزالی آنکھوں میں اجنبی کا ڈیرا تھا، جبکہ نازک دل ایک خوف تلے سسروی سے دھڑکنے لگا تھا، اور خوف سے اسے آخر کیوں کر اپنی لپیٹ میں نہ لیتا۔ انٹرنس سے اندر داخل ہوتا شخص اس کا ہونے والا محرم تھا، جس نے ایک انجان لڑکی کا ہاتھ استحقاق سے تھام رکھا تھا۔ یہ کون ہے شہرام؟ کہاں تھے آخر تم؟ جانتے ہو نکاح کا وقت ہو چلا ہے اور تاخیر درست نہیں۔ شفیق صاحب شہرام کے والد شہرام کو اسٹیج کے نزدیک آتے دیکھ وہاں موجود ہر فرد کے ذہن میں مچلتے سوال کو زبان دے گئے۔ یہ میری بیوی ہے بابا، اور نکاح میں کر چکا ہوں، دوسرے نکاح کی گنجائش نہیں۔ وہ سب جو شہرام کا جواب جاننے کو متجسس تھے، اس کے اعتراف پر بے یقینی و تحیر کے گہرے سمندر میں مرتزن ہوئے۔ یہ لفظ محض لفظ نہ تھے، بم تھے جو منہا کے ساتھ ساتھ مرزا ولا کے ہر فرد کے سر پر گرے۔ مہمانوں کو چہمگوئیوں کا موضوع ملا اور دلہن کا سنگھار پھیکا پڑا۔ نمکین پانی کی موٹی موٹی بوندیں بھورے نین کٹوروں سے بہتی اس کے سرخ و سفید عارض بھگوتی چلی گئیں۔ شفیق صاحب، جو پہلے ہی اس کی غیر موجودگی کے سبب ضبط کے مراحل سے گزر رہے تھے، اس کے جواب پر ضبط کھوتے ہاتھ اٹھا گئے۔ حال میں ایک بار پھر اس تھپڑ کی گونج کے سبب سناٹا چھایا۔ شبنم بیگم تڑپ اٹھی، لیکن یہ مار بجا تھی، جبکہ ارحام شہرام کا چھوٹا بھائی ایک کونے میں ہاتھ پشت پر باندھے بے تاثر نگاہوں سے یہ سب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ تمہاری یہ مجال؟ یہاں میری بھتیجی تمام تر جملہ حقوق تمہیں سونپنے کو تیار بیٹھی ہے، اور تم باہر منہ مارتے ایک عورت کو بیاہ لے آئے ہو۔ شفیق صاحب کے لفظ تلخ تھے اور شہرام کے ہمراہ موجود دانیہ کے لیے تضحیک آمیز۔ اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ بابا، میں رضامند نہ تھا اس شادی کے لیے۔ عین موقع تک آپ کو منع کرتا آیا ہوں کہ میں نے محض منہا کو ایک بہن اور دوست کے نگاہ سے دیکھا ہے، لیکن آپ ماننے کو تیار ہی نہ تھے۔ میں دانیہ سے محبت کرتا ہوں اور ہرگز اپنی بیوی کی تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ شہرام دبے دبے لہجے میں غرایا، مجھے قبول نہیں، یہ گھر اور اس گھر کے کسی فرد کو یہ لڑکی قبول نہیں۔ تمہارا نکاح منہا سے ہونا تھا اور اسی سے ہوگا، ابھی اسی وقت۔ شفیق صاحب کا فیصلہ اٹل تھا۔ دانیہ کی گریز شہرام کے ہاتھ پر مضبوط ہوئی۔ ہرگز نہیں، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ شہرام نے انحراف برتا۔ قبل اس کے شفیق صاحب ماری تیش دوبارہ ہاتھ اٹھا بیٹھتے، شبنم بیگم فوراً ان کے نزدیک آتے ان کا ہاتھ تھامتے انہیں روک گئیں۔ شفیق، اس قدر تماشا بن چکا ہے، مزید نہ بنائیں۔ مہمان کو مزید چہمگوئیوں کا موقع نہ دیں۔ ایک نظر منہا کو دیکھتے وہ ان سب کی مستحق نہیں، وہ ایک ایسے شخص کے مستحق نہیں جس کے نزدیک اس کی کوئی وقت نہ ہو، وہ ایک ایسے مرد کی مستحق نہیں جس کے دل پر کسی اور عورت کا راج ہو۔ آپ شہرام کو دباؤ میں مت لیں، اسے مجبور نہ کریں۔ اگر اس نے مجبور ہوتے منہا کو اپنا لیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ شبنم بیگم بیٹے کے انحراف سے ناواقف تھیں۔ شہرام اور منہا کے مابین بے تکلفی اور ہم آہنگی دیکھ وہ تو یہ گمان کر بیٹھی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ پاتے خوش ہوں گے، جبکہ یہی گمان شفیق صاحب کا بھی تھا۔ اسی سبب تو وہ شہرام کے انحراف کو کسی کھاتے میں نہ لائے تھے، اور شہرام الموصوف نے بھی تو محض انکار برتا تھا، دانیہ سے محبت کا اعتراف نہ کیا تھا۔ شفیق صاحب نے ایک نظر عقب میں کھڑی منہا پر ڈالی۔ اس کا لغزش زدہ وجود آنسوں سے ترس و گوار چہرہ دیکھ کے ان کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ دل عزیز بھائی کی ایک لوتی اولاد جسے انہوں نے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا، اسے یوں بکھرا دیکھنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ ان کے کاندھے یکدم پسپائی کے عالم میں ڈھیلے ہوئے تھے۔ کیا کروں؟ پھر آخر میں بھری محفل میں رسوا ہونے دو اس یتیم بچی کو جس کی سرپرستی کا عزم اٹھایا تھا میں نے۔ غلطی میری ہے، مجھے منہا کو لیتے اپنی نافرمان اولاد پر بھروسہ کرنا چاہیے ہی نہ تھا۔ میں ہی قصوروار ہوں آج اس بچی کی رسوائی کا۔ شفیق صاحب شکست خوردہ لہجے میں گویا ہوئے۔ شہرام کا سر ماری نے دامن جھکا، جبکہ شبنم بیگم کی نگاہوں میں شوہر کا یہ حال دیکھتے نمی اتر آئی۔ اب بھی وقت ہے شفیق، ایک راستہ ہے جسے اپناتے آپ پشیمانی سے نکل آئیں گے اور نہ منہا کے دامن میں رسوائی کے کانٹے بھریں گے۔ شبنم بیگم کی بات سنتے شفیق صاحب کے ماتھے پر بل امڑ آئے۔ شہرام نے بھی سر اٹھایا ان کی جانب دیکھا۔ کیسا راستہ؟ شفیق صاحب نے استفہامی نظروں سے اٹھتے دیکھتے استفسار کیا۔ ارحام اور منہا کا نکاح شفیق، ارحام کرے گا منہا سے نکاح۔ شبنم بیگم نے مبہم لب و لہجے میں جواب دیا۔ منہا بھی ساختہ لڑکھڑائے۔ شہرام کو دھچکا سا لگا اور شفیق صاحب کا اس طرح بھی وجود طمانینت میں ڈوبا۔ کیا ارحام راضی ہے؟ شفیق صاحب نے اب کی بار رضا جاننے کا رسک نہ لیا۔ وہ انکار نہیں کرے گا، شبنم بیگم نے پرفسوس انداز میں کہا۔ شفیق صاحب نے ارحام کی جانب دیکھا جس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ وہ خاموش تھا اور اکثر خاموشی کو ہاں ہی سمجھا جاتا ہے، اور یوں چند ہی لمحوں میں ارحام کو شہرام کی جگہ بٹھایا گیا
اور ایجاب و قبول کے مرحلے کا آغاز ہوا۔ منہا ولد ایوب آپ کا نکاح سکہ راج الوقت مبلغ 50,000 حق مہر اور ارحام مرزا ولد شفیق مرزا سے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے عقد کی حامی مانگی۔ منہا کے لبوں پر کف لگا، اس کے ساتھ چند لمحے قبل جو ہو چکا تھا یا وہ جو ہو رہا تھا وہ اس کے اعصاب پر گراں گزر رہا تھا۔ شہرام کے ساتھ کوئی دلی وابستگی تو نہ تھی، عمر میں محض 1 سال کا فرق ہونے کے سبب دوستی تھی، اپنائیت تھی، بے تکلفی تھی، اور انہی کو وجہ بناتے وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی۔ لیکن اب جب کایا پلٹ گئی تھی، شہرام کی بجائے اس کا نکاح اس سے 3 سال چھوٹے ارحام سے ہونے کی در پر تھا، تو ایک جھجک، ایک ہچکچاہٹ سے آڑے آ رہی تھی۔ یوں نہ تھا کہ اسے یہ رشتہ قبول نہ تھا، وہ قد کی حامی دیتی اپنا تن من ارحام کو سونپنے کو تیار تھی، لیکن عمر کا فرق ایک پھانس سا بن گیا تھا۔ قبول ہے۔ سر پر محسوس ہوتے شفیق صاحب کی شفقت بھری لمس کو محسوس کرتے وہ سوچوں کے تسلسل سے نکلتے اپنے جملہ حقوق ارحام کے نام کر کے۔ ارحام مرزا ولد شفیق مرزا آپ کا نکاح سکہ راج الوقت حق مہر مبلغ 50,000 منہا ایوب سے کیا جاتا ہے، کہ آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ارحام کی رضا جاننی چاہی۔ منہا نے اس تمام عرصے میں پہلی بار نظریں اٹھائے باہنی جانے صوفے پر براجمان سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس ارحام کو دیکھا۔ اس کے نظروں کا ارتکاز خود کی ذات کو بنا دیکھ وہ ٹھٹک سے گئے۔ وہ بنا پلکے جھپکائے سیاہ بے تاثر نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ اس کا دیکھنے کا انداز منہا کے گلے میں گلٹی سے ابھار گیا۔ نہ جانے کیوں ایک عجب سا احساس رگ و پے پر دوڑتا چلا گیا تھا۔ منہا نے فوراً نظریں جھکائیں۔ قبول ہے۔ اس کی نظریں جھکانے کی دیر تھی، ارحام کی مردانہ پرکشش آواز گونجی اور یوں یہ نکاح اپنے انجام کو پہنچا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اور کمرے کی فضا میں یکدم کھلتی ارحام کی مردانہ کلون کی مہک محسوس کرتے وہ اپنی ذات میں سمٹی۔ وہ اس سے بڑی تھی اور اس پر روب جماتی آئی تھی، لیکن اس صورتحال میں اس کا نظر مقابل سے ملانا تک محال تھا۔ وہ سوچوں کے دھاروں میں الجھی اس کے رد عمل کی منتظر تھی کہ دفتن مقابل نے چند کاغذات اس کے نزدیک پھینکنے کے انداز میں رکھے۔ منہا نے چونکتے سر اٹھایا۔ یہ کیا ہے؟ مقابل کے چہرے پر رقم سرد تاثرات اور بے تاثر نگاہیں دیکھتے وہ بمشکل لہجے کی کپکپاہٹ پر قابو پائے مستفسر ہوئے۔ معاہدہ، وعدہ یا ایک اجازت؟ کاندھے اچکائے جواب دیا۔ کیسا وعدہ، کیسی اجازت؟ منہا کی بندیاں سے سجی ننھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھایا۔ دوسری شادی کی اجازت؟ ان کاغذات میں صاف صاف یہ درج ہے کہ میں جب چاہوں جس سے چاہوں شادی کر سکتا ہوں۔ آپ کی طرف سے کوئی روک ٹوک یا پابندی نہیں ہوگی، آپ کو اعتراض نہ اٹھائیں گے۔ مقابل کے لفظ اس ننھی جان کا مزید نڈھال کر گئے۔ اسے اندازہ تھا، اسے توقع تھی کہ مقابل اس رشتے سے خوش نہ ہوگا، اس رشتے میں اس کی دلی رضامندی شامل نہ ہوگی۔ اس نے بھی اسے اپنے باپ کا مان رکھنے کے واسطے اپنایا ہوگا، لیکن مقابل شادی کی پہلی شب اس سے دوسری شادی کی اجازت چاہے گا، یہ منہا کے وہم و گمان میں نہ تھا۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ وہ کچے دھاگے پر مبنی رشتے کو آہستہ آہستہ اپنے کاوشوں و وفاظ سے ایک مضبوط رسی میں بدل ڈالے گی۔ بری طرح گھائل ہوئی تھی، کب سے سوکھے آنسو پھر بھورے نین کٹوروں میں جگہ بنا چکے تھے۔ ان کاغذات پر سائن کرتے اجازت دیں، مجھے اعتماد دیں کہ آئندہ مستقبل میں آپ میرے کسی فیصلے کو رد نہیں کریں گے۔ ارحام اس کی نمکین موتیوں سے لبریز نگاہیں اور سگوار چہرے پر ایک گہرے نگاہ ڈالتا واش روم میں جا بند ہوا، اور رقب میں بھی بس بیٹھی منہا صبر کے کڑوے گھونٹ بھرتے ہوئے امتے ہاتھوں سے صفحے پلٹتے، آنکھوں میں ٹھہری نمی کے باعث دھندلے نظر آتے لفظوں کو پڑھنے کا تکلف کیے بنا دستخط کرتے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مردہ قدموں کو تقریباً گھسیٹتے وہ کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ یہ چار دیواری گھٹن کا سبب بنی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، گریہ وزاری کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے لیے اسے تنہائی درکار تھی، اور وہ اس تنہائی کی تلاش میں مرزا ولا سے سیاہ ٹراؤزر میں نکلتی چلی گئی تھی۔ ملبوس شرٹ سے ندارت وہ بھیگے بالوں میں کبھی انگلیاں چلاتا واش روم سے باہر آیا تھا۔ سیاہ نگاہوں نے جو ہی بیڈ کی جانب دیکھا، اس کا متحرک ہاتھ ساکن ہوا، دل زوروں سے دھڑکا۔ حالیہ اس کی زندگی میں اور اس کمرے میں داخل ہونے والا وجود کمرے سے غائب تھا۔ یک اس کے ذہن میں منہا کا سوگوار حسین چہرہ اور اپنے لفظوں کے سبب بھرانے والی آنکھ کی تصویر بنتے ابھر آئی۔ فوراً آگے بڑھتے اس نے بیڈ پر رکھے کاغذات اٹھائے، جہاں منہا کے دستخط کے ساتھ ساتھ نمی دیکھ اس کے خود پر گڑھوں پانی گرتا محسوس ہوا۔ کاغذات اپنے ہاتھ میں تھامے وہ قدموں میں روانی لائے اس کی تلاش میں کمرے سے باہر نکلا۔ کیا آپ نے منہا کو کہیں دیکھا ہے؟ اس کے قدموں کا رخ شفیق صاحب کے کمرے کی جانب تھا کہ صد شکر اس کا ٹکراؤ کچن سمیٹتی ملازمت سے ہوا۔ جی، وہ گاڑی لے کر کہیں گئی ہیں اور رو بھی رہی تھی۔ ملازمہ کا لہجہ مؤدبانہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہچکچاہٹ زدہ بھی تھا۔ ارحام جبڑے بھینچے خود کو کوستا داخلی دروازے کی جانب بڑھتا پورچ میں کھڑی گاڑی میں سوار ہوا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ منہا ایوب غلط منہا ارحام مرزا اس وقت کہاں موجود ہے۔ بالآخر وہ اس سے اتنا جانتا تھا جتنا وہ خود کو نہیں جانتی۔
چاند کی چاندنی میں جگمگاتی پانی کی لہروں کو تکتے وہ ساحل سے کچھ دوری پر بنی منڈیر پر پاؤں لٹکائے بیٹھی بلند آواز میں روتے اپنا غم حالت کر رہی تھی۔ وہ جب بھی پریشان ہوتی تھی یا جب بھی اسے اپنے والدین کی یاد ستاتی تھی وہ یہاں چلی آتی تھی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟ پہلے عین شادی کے موقع پر بڑا بھائی اپنی محبوبہ کو بہلایا اور پھر چھوٹے بھائی نے نکاح کرتے شادی کی پہلی شب مطلب وصل کی شب، وہ شب جس میں عورت تعریف و محبت کی حقدار ہوتی ہے، دوسری شادی کے اجازت نامے پر دستخط لے لیے۔ منع شادی من پسند نہیں ہے لیکن نبھائی تو جا سکتی ہے۔ ضروری تھوڑی ہے ہر رشتے کی شروعات محبت سے ہو۔ وہ بھیگی نگاہوں سے چاند کو تکتی منہ بسورے گویا ہوئی اور وہاں پہنچتا ارحام اسے صحیح سلامت دیکھ سکون کا سانس بھرتے اس کے غائب دماغی سے محظوظ ہوتا، نفی میں سر ہلاتے ٹراؤزر کی جیب میں ہاتھ ڈالتے اس کے جانے بڑھا۔ بالکل، کچھ رشتوں کی شروعات دوستی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے پہلو میں پاؤں لٹکائے بیٹھتا وہ اسے خوف سے اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ منہا آنکھیں حیرت سے پھیلائے سینے پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس بھرتے اس کی جانب متوجہ ہوئی، جس کی نظروں کا مرکز وہی تھی۔ تم تم کب آئے؟ تحیر و تعجب میں ڈوبی وہ سوال کر گئی۔ تب جب آپ چاند سے میری شکایت لگا رہی تھی۔ ارحام نے لبوں کے کونے دبائے اور مٹانے والی مسکان ضبط کرتے جواب دیا۔ منہا سر پٹائی لیکن پھر ہونٹوں کو باہم بھینچے نظروں کا مرکز چاند اور چاند کی چاندنی میں چمکتے ساحل کو بنا گئے۔ حالانکہ دل مقابل کی توجہ اور نظریں خود پر مرکوز تھے، کافی زور سے دھڑکتا اپنے ہونے کا احساس کروا گیا تھا۔ چوری چھپے کسی کی بات سننا بد اخلاقی کے زمرے میں آتا ہے۔ یا روٹھے لہجے میں کہا، بد اخلاقی کے لیے معذرت خواہ ہوں لیکن کیا جان سکتا ہوں کہ آپ رات کے اس پہر یہاں کیوں چلی آئیں؟ وجہ سے واقف ہونے کے باوجود وجہ دریافت کی۔ لڈو، تم اتنے بھولے ہو نہیں جتنے بن رہے ہو۔ کیا واقف نہیں ہو کہ میں یہاں کیوں چلی آئی ہوں؟ اور تو کچھ پل قبل ہولے گئے میرے لفظوں سے بھی فیض یاب ہو چکے ہیں۔ لڈو ارحام کا لقب تھا جو بچپن میں موٹا ہونے کے سبب اسے شہرام کی جانب سے دیا گیا تھا۔ یوں تو مجھے یہ میرا نام خاصا پسند نہیں لیکن آپ کے منہ سے سنتے بھلا لگا۔ دلکشی سے کہتا وہ منہا کی دھڑکنیں منتشر کر گیا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ دھڑکنوں کا تجاوز کرنا نظر انداز کرتے سوال کیا۔ آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا؟ عام سے لفظ جو منہا پر گہرا اثر چھوڑ گئے۔ تبھی دوسری شادی کی اجازت نامے پر دستخط کروائے۔ وہ کہنا نہیں چاہتی تھی لیکن کہہ گئی۔ مذاق تھا یار۔ ارحام کی نظروں نے پل بھر کے لیے اپنا ارتکاز نہ بدلا تھا۔ وہ چاند و سمندر کو تک رہی تھی اور وہ اسے، پر وہ کاغذات، منہا کو حیرت کا دھچکا لگا، فوراً اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ان کاغذات میں ایسی کوئی تحریر نہیں لکھی تھی جس کے سبب آپ دل برداشتہ ہوتے یہاں چلی ہیں۔ ارحام کی نظریں اس کے نقوش پر پھسلتی چلی گئیں۔ بھوری سرخ متورم آنکھیں، تیکھی ناک، کٹادر لب اور سرخ و سفید رنگت۔ اس وقت وہ لہنگا چولی میں ملبوس بکھرے حلیے میں اس کے نزدیک بیٹھی اسے تکویج سے بخش رہی تھی، جبکہ اس کے جوڑے سے آزاد ہوتے اس کے آہرس کو چھوتے بال اسے اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئے تھے۔ پھر پھر کیا لکھا تھا ان میں؟ منہا کو اپنے رگوں پہ میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ یوں لگا تھا کہ چند لمحوں قبل اس کا وجود اس طرح کی بھٹی میں جل رہا تھا جسے اب ٹھنڈک بخش دی گئی تھی۔ اس کا سوال سنتے محض لہجے بھر کے لیے ارحام کی نگاہوں میں ایک بے نام تاثر کی لہر ابھرتے معلوم ہوئی تھی۔ کچھ اہم نہیں، لیکن اب جو میں کہنے جانے والا ہوں وہ اہم ہے۔ وہ سر جھٹکتے بال کو کمال مہارت سے بدلتے بلا جھجک اس کے آزاد بالوں کے لٹوں کو نرمی سے تھامتے اس کے کان کے پیچھے اڑس گیا۔ منہا دھک سی رہ گئی۔ مقابل تو جسارت کر بیٹھا تھا لیکن اس کی یہ جسارت اس پر بھاری ثابت ہوئی تھی۔ یہ دونوں واقف ہیں یہ رشتہ کیوں کر اور کیسے بنا۔ ایک دوسرے سے اس اچانک بننے والے رشتے کو لے کر شکایت کرنے یا بے رخی اجنبیت برتنے کے بجائے ہم دوستی کا سہارا لیتے دونوں کے لیے راہیں آسان کر لیتے ہیں۔ وہ جو اس کی جسارت پر دم سادے بن پلکے جھپکائے اسے تک رہی تھی اجنبی میں ڈوبی۔ مطلب؟ الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا۔ مطلب ہم دوست بن جاتے ہیں۔ ارحام نے اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے آگے پھیلائی۔ منہا کے دل میں کسک سی ابھری۔ وہ رشتہ اپناتے اسے نبھانے کو تیار تھے لیکن شاید مقابل نہیں تبھی تو ان دونوں کے مابین بنے رشتے کو دوستی کا رخ دے گیا تھا۔ تمام عمر دوست بن کر تو نہیں گزاری جا سکتی۔ منہا کا لہجہ دھیما تھا۔ بات ہے تو بجا لیکن آگے کے معاملات وقت کے حوالے کرتے ہیں۔ ارحام نے اس رشتے کو وقت کے حوالے کیا۔ اب وقت اس رشتے کو کس موڑ تک لے جانے والا تھا یا آہستہ آہستہ ان دونوں کو معلوم ہو جانا تھا۔ قبول ہے۔ منہا اس کی بات سے زحمت ہوتے اس کی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ خونکی میں یہ لمس حدت بخش گیا۔ کیا؟ ارحام کا تنفس بگڑا اس کے مخملی ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے۔ تم میرا مطلب ہے تمہاری دوستی کی پیشکش، وہ روانی سے کہتے ارحام کی تحیر سے پہلی آنکھیں دیکھ فوراً گڑبڑاتی اپنی تصحیح کر دی۔ ارحام نے بے ساختہ اور مڈانے والا کہہ کر ضبط کرتے سر کو خم دیا۔ چلیں گھر چلتے ہیں۔ ریت پر اترتے وہ منہا کا ہاتھ تھام گیا۔ مان اس کی نگاہ کی مٹی سے اٹے پیروں پر پڑی۔ ایک منٹ۔ منہا کو اترتے دیکھ وہ اس سے روک گیا۔ کیا ہوا؟ منہا نے حیرانگی سے دریافت کیا۔
آپ کے پاؤں گندے ہیں، ایسی جانا ٹھیک نہیں۔ ارحام نے ارد گرد کچھ تلاشتے کہا۔ منہا نے ایک نظر اپنے پاؤں پر ڈالی۔ وہ ننگے پاؤں گھر سے نکلی تھی اور منڈیر پر بیٹھے سے قبل ریت پر چلتے اپنے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش بھی کر چکی تھی۔ خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے لفظ حلق میں دم توڑ چکے تھے۔ ارحام اس کی بات سنے بنا تیز قدموں سے سمندر کی لہروں کی جانب بھاگا تھا۔ منہا کو اجنبی نے آن گھیرا، اسے پانی اپنے ہاتھوں کے کٹوروں میں بھرتے تیزی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ، لیکن اگلے ہی پل وہ اس کے اس قدام کو سمجھتے نفی میں سر ہلا گئے۔ یہ ایک بچکانہ حرکت ہے ارحام، اسے پانی اپنے پاؤں پر گراتے ہاتھ سے اپنے پاؤں صاف کرتا دیکھ۔ وہ لبوں پر مسکان سجائے بولی۔ درست، لیکن یہ بچکانہ حرکت کرنے میں مجھے کوئی قباحت معلوم نہیں ہو رہی۔ وہ واپسی کو دوڑا تھا۔ تم تھک جاؤ گے۔ منہا اسے اس قدر تگ و دو کرتے دیکھ متفکر ہوئی۔ اس کے ہاتھوں کے کٹورے سے پانی چھلک رہا تھا۔ اس تک آتے آتے اس کی ہتھیلی میں محض کچھ ہی پانی رہ جاتا تھا۔ میری تھکن کی خیر ہے، آپ کے پاؤں گندے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ بنا ماتھے پر شکن لائے اس کے پاؤں صاف کر رہا تھا۔ تم احمق ہو۔ منہا کو اپنے پیٹ میں تتلیاں سے رقص کرتی معلوم ہوئی۔ آج سے پہلے یہ ساحل، یہ چاند، یہ رات اس قدر حسین کبھی نہ لگا تھا۔ مجھے میرا احمق ہونا قبول ہے۔ ارحام کا جواب سنتے وہ کھلکھلا کر ہنس پڑے، اور اسے یوں کھلکھلاتا دیکھ سمندر کی جانب الٹے قدم بڑھاتا ارحام بھی ہنس دیا تھا۔ چاند، جو کچھ لمحے قبل اس کا ہمراز بنا، اس کے شکوے شکایت سنتے، اسے یوں روتا دیکھتے، اس پر اپنی چاندنی کے رضائی اڑتے دلاسا دے رہا تھا، اب اسے اس شخص کے ہمراہ کہکا لگاتا دیکھ خود بھی بادلوں کی لپیٹ میں آدھا جھوم سا گیا تھا۔ یہ یہ کیا کر رہے تم ارحام؟ منہا کے پاؤں صاف کر لینے کے بعد وہ اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع فراہم کیے بنا اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ منہا کا سانس سینے میں اٹکا۔ کمر پر رکھے اس کے کھردرے ہاتھ کا لمس اس کے وجود میں برقی رو سے دوڑا گیا۔ وہ آنکھیں تاحت پھیلائے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو تحمل سے اسے اٹھائے آگے بڑھ رہا تھا۔ قدم زمین پر رکھنے سے روکا تاکہ پھر دوبارہ احمق حرکت نہ کر پاؤں۔ اسے گاڑی تک لاتے وہ پیسنجر سیٹ پر بٹھا گیا۔ منہا نے اس کی اٹکا سانس بحال کرنا چاہا ہی تھا کہ مقابل پھر درمیان میں نزدیکی حال کرتا اس کی جان ہلکان کر گیا۔ ان دونوں کے چہروں کے مابین محض 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ کچھ یوں کہ اگر دونوں میں سے ایک بھی کچھ کہنے کو لبواں کرتا تو سانسیں ہم آہنگی اختیار کر جاتی۔ تھکن زائل ہو گئی۔ سیٹ بیلٹ باندھتے وہ اس کی بھوری آنکھوں میں اپنی پرتپش نگاہیں گاڑے کہتا منہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سے دوڑا گیا۔ اس کے متحرک لبوں نے لمحے بھر کے لیے منہا کے باہم بھینچے لبوں کو چھوا اور منہا کی رنگت سے لگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ اس کے لفظوں کا مطلب وہ بخوبی سمجھ چکی تھی، تبھی دل پسلیوں سے تھر توڑ رہا تھا۔ اور ہم اس کے سرخ رنگت سے محظوظ ہوتا گاڑی کا دروازہ بند کرتے ڈرائیونگ سیٹ پر جا براجمان ہونا۔ گاڑی سٹارٹ کر گیا اور پھر گھر تک کا سفر مکمل خاموشی کی نظر ہوا۔ یوں دیکھا جائے تو وہ دونوں اپنی اپنی ذات میں مگن تھے، لیکن دراصل دونوں خود کو گھیرتے ایک شدت بھرے احساس کے زیر اثر پرمسرت درمیان میں حائران لمحات کو ذہن کی سکرین پر دہراتے ایک آن دوجے کی بابت ہی سوچ رہے تھے۔ آج تک عورتیں بے فضول بے تانا برداشت کرتی آئی ہیں کہ وہ تیار ہونے میں وقت کا بھرپور ضیاع کرتی ہیں، جبکہ مرد بھی کچھ کم نہیں ہے۔ صوفے پر بیٹھی سینے پر ہاتھ باندھے وہ خشمگین نگاہوں سے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے ارحام کو دیکھتے انتہائی ضبط سے بولی۔ پچھلے 20 منٹ سے وہ سرخ رنگ کی پیروں کو چھوتی فراک میں سجی نئی نویلی دلہن کا سنگھار کیے موصوف ارحام مرزا کے تیار ہونے کے منتظر تھی، کیونکہ ان دونوں نے ایک ساتھ قدم اس کمرے سے باہر رکھنا تھا۔ شادی کا پہلا دن ہے، منہ اٹھائے تو باہر جانے سے رہا لگنا چاہیے کہ نیا نویلا دلہا ہوں۔ ارحام اسے زچ ہوتا دیکھ لطف اٹھا رہا تھا، جبکہ اس کا بناؤ سنگھار اس کے دل پر بجلیاں سی گرا گیا تھا۔ منہا نے دانت یوں پیسے وانا اس نے بیچ ارحام کی گردن ہوئی۔ اطمینان سے تیار ہوں، میں چلی، کوئی پوچھے گا تو صاف کہہ دوں گی کہ موصوف شوخیوں سے باز نہیں آ رہے۔ وہ سخت کوفت اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا صوفے سے اٹھتے قدم دروازے کی جانب بڑھا گئی اور ارحام سے پٹایا۔ قبل اس کے وہ قدم دروازے سے باہر رکھے ارحام اس کا ہاتھ جکڑے اس اپنی جانب کھینچ گیا۔ نتیجتاً منہا کا توازن بگڑا اور وہ اپنا تمام تر وزن ارحام پر ڈالے اس کے سنگ میں زمین بوس ہوئی۔ کچھ یوں کہ ارحام کی پشت زمین کو نذرانہ پیش کر رہی تھی اور منہا اس کے سینے سے لگی اس کی گردن میں منہ چھپایا غیر دانستہ طور پر اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھو گئی تھی۔ ایسے تو اس صورتحال میں ان دونوں کو گڑبڑا جانا چاہیے تھا، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرتے پتھر کا مجسم بنے تھے۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کے سینے میں بجنے لگی تھیں، جبکہ روم روم سنسناہٹ میں ڈوبا تھا۔ آئی ایم سوری۔ نہ جانے کب تک وہ اس وسوں کی قید میں رہتے کہ منہا خود پر حاوی ہوتے مقابل کی طلسم سے گھبراتے فوراً اس سے دور ہوتے معذرت کر گئی۔ مہربانی کر لینے کے بعد معذرت کرتا جچتا نہیں۔ وہ اس کے یوں دور ہو جانے پر ناگواری میں ڈوبتا ایک گہرا سانس بھرتے اٹھ کھڑا ہوتا گمبھیرتا سے گویا ہوا۔ مطلب؟ منہا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کو تمام مطلب سمجھ آنے لگیں گے، فی الحال چلتے ہیں۔
اس کا ہاتھ استحقاق سے تھامتے وہ قدم دروازے کی جانب بڑھا گیا۔ مرحا نے لب کترتے اس کے مضبوط ہاتھ میں چھپا اپنا ہاتھ دیکھا۔ ایک عجب سا سرور بدن میں دوڑا۔ کل تک جس شخص پر وہ اپنی توجہ کا ایک حصہ تک نہ ڈالتی تھی، آج وہی شخص اس کے دل کی دنیا میں جلتی ہواؤں کا رخ بدل گیا تھا۔ اسے اپنا ساتھ بخشتے ہوئے خوشی و سکون سونپ رہا تھا، جس کی لذت اس شخص کی اپنی زندگی میں آمد سے قبل محسوس کر ہی نہ پائی تھی۔ السلام علیکم۔ دونوں نے ڈائننگ سیٹ پر جگہ سنبھالتے ہم آواز سلام کیا۔ وہاں موجود شفیق صاحب اور شبنم بیگم کی نگاہوں میں دونوں کو ساتھ دیکھ اطمینان اترا، جبکہ شہرام دانیہ کے ہمراہ خاموش بیٹھے ان دونوں کو دیکھتے واپس اپنا سر جھکا چکا تھا۔ اچھا ہوا تم دونوں خود چلے آئے ہو۔ شادی کے پہلے دن جگانا نامناسب سا لگتا ہے۔ شبنم بیگم کے لفظ منہا کو محجوب کر گئے تھے، جبکہ ارحام بے شرمی کا اعلیٰ مظاہرہ کرتے مسکراتے منہا کو شرماتا دیکھ رہا تھا۔ لگتا ہے نیند پوری نہیں ہوئی تم دونوں کی۔ چند پلوں کی خاموشی کے بعد دانیہ نے ان دونوں کو نیند سے اونگتی دیکھ زمانویت سے استفسار کیا۔ منہا اور ارحام نے بیک وقت ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کل شب واپس لوٹتے انہیں کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہی کل شب نیند سے محروم رہے تھے۔ ہاں وہ بس کل کل مچھر بہت تھے، نیند آئی ہی نہیں، ساری رات پریشان رہے ہم۔ ارحام نے جھوٹ گھڑا۔ ہم بہت مچھر تھے، تمہاری گردن پر موجود نشان بتا رہا ہے کہ تمہیں مچھر نے کتنا پریشان کیا۔ دانیہ نے لبوں پر مسکان سجائے ارحام کی گردن پر موجود نشان کی جانب اشارہ کیا۔ منہا نے فوراً اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھا۔ اس کی گردن پر اس کے ہونٹوں کا نشان آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ یہ نشان یقیناً کچھ لمحے قبل ہوئی واردات کے سبب تھا۔ اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آنکھیں میچے وہ گلابی رنگت لیے سر جھکا گئے۔ نشان ارحام نے استفہامی نظروں سے دانیہ کی جانب دیکھا۔ ہاں وہ سرخ نشان، دانیہ نے کہتے چاہ کے کپ لبوں سے لگایا۔ ارے نہیں، یہ نشان مچھر کا نہیں، یہ تو منہا کی لپ۔ ارحام کا لفظ منہا کو سب کے سامنے مزید خفت و شرمندگی کا سامنا کرواتا۔ منہا ٹیبل کے نیچے اس کی ٹانگ پر رکھے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اپنے ناخن گھونپے اسے خاموش کر گئی۔ ارحام مارے درد سے کرتا اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اسے خود کو گھورتا پاتے وہ دھوک نگلتی صورتحال کا اندازہ کرتے شفیق صاحب، شبنم بیگم اور شہرام کی جانب متوجہ ہوئے۔ ان سب کی سرخ رنگت اور پھیلی نگاہیں دیکھ وہ جبراً مسکان لبوں پر سجا گیا۔ دانیہ نے بمشکل ان دونوں کے تاثرات دیکھے، اپنا قہقہ ضبط کیا، جبکہ منہا نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ ولیمے کی تقریب میں ملتوی کر چکا ہوں، فی الحال جو کچھ ہو چکا ہے اسے سنبھلنے کے لیے مجھے وقت درکار ہے۔ شفیق صاحب سر جھٹکتے نیپکن سے منہ صاف کرتے بے تاثر آواز میں کہتے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے چلے گئے۔ شبنم بیگم ایک نگاہ ان چاروں پر ڈالتے ان کی تقلید میں بڑھتی چلے گئے۔ شہرام کے چہرے پر افسردگی نے ڈیرا جمایا۔ وہ سے خفا تھے، وہ انہیں منانے کی کوشش کر چکا تھا لیکن ناکام ٹھہرا تھا۔ شفیق صاحب کے بقول اس کی جانب سے ملی رسوائی کسی طور معافی لائق نہیں تھی۔ میں آتا ہوں۔ ارحام فون بجنے پر سب سے ایکسکیوز کرتا کرسی سے اٹھتے ڈائننگ ٹیبل سے کچھ دور جا کھڑا ہوا، جہاں سے منہا کو دیکھ ضرور سکتا تھا لیکن سن نہیں۔ میں بھی چلتی ہوں۔ منہا کو تنہا ان دونوں کے سامنے بیٹھنا دو بھر سا لگا، اسی سبب اٹھ بیٹھی کہ دفتن شہرام ایک ہی جسم میں استقا تھا، اس کی کلائی جکڑ گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ منہا چونکنے کے انداز میں اس کی جانب متوجہ ہوئی، ایک نظر اپنی کلائی پہ جمائے اس کے ہاتھ پر ڈالی اور پھر دانیہ پر، جس کی نظروں کا مرکز شہرام کے گرفت میں قید اس کی کلائی تھی۔ منہا کو دانیہ کی نگاہوں میں صاف اداسی ادرتی محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اپنی کلائی شہرام کی گرفت سے آزاد کر گئی، اس بات سے انجان کی شہرام کا اس کو چھونا دانیہ کے ساتھ ساتھ ایک کونے میں کھڑے اپنے کولیگ سے بات کرتے ارحام کے سینے میں بھی جلن و تیش کا طوفان سا جگا گئی تھی۔ اسے اپنی رگوں میں دوڑتے خون کی ترسیل میں روانی ہوتی محسوس ہوئی۔ بولو، سینے پر ہاتھ باندھتے اسپاٹ چہرے سے اجازت دی۔ مجھے تم سے معافی طلب کرنی ہے منہا۔ میں جانتا ہوں میرا یہ اقدام تمہیں تکلیف سونپ گیا ہے اور شاید اب تم مجھ سے ہم کلام ہونا تو دور میری شکل تک دیکھنے کے روادار نہ ہو۔ میں جانتا ہوں مجھے تمہیں حقیقت سے آگاہ کر دینا چاہیے تھا، مجھے دانیہ سے اپنی محبت کا اعتراف کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں نہیں کر سکا اور مجھے میری یہ کوتاہی شدید پشیمانی میں مبتلا کر گئی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اب اپنی دوست کو کھو دوں جس کا ساتھ بچپن سے ہے۔ میں ہماری دوستی ختم ہوتی نہیں دیکھ سکتا۔ منہا، میں نادم ہوں، پلیز میری ندامت قبول کرتے مجھے معاف کر دو۔ منہا کی جانب دیکھتے وہ شدید ندامت میں مبتلا معافی کا طلبکار ہوا۔ منہا نے لب بھینچے اسے دیکھا، نگاہوں میں نمی امڑ آئی، مہمانوں سے بھری محفل میں اس کے توہین اور رسوائی کو یاد کرتے جس کا سامنا اسے کرنا پڑا تھا۔ ہماری دوستی کبھی ختم نہیں ہوگی شہرام، جو ہونا تھا شاید وہی نصیب میں لکھا تھا۔ تمہارے نصیب میں دانیہ کا ساتھ اور میرے نصیب میں ارحام کا ساتھ۔ وہ رنجش کو یاد رکھتے اپنا آنے والا وقت خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو ہو چکا تھا اسے وہ بدل نہیں سکتی تھی، لیکن قبول کرنا ممکن تھا اور وہ حقیقت قبول کر چکی تھی۔ شہرام مسکرایا مانو ایک بوجھ سا اس کے کاندھے سے اتر گیا ہو۔ یہ ہوئی نا بات شہرام کی منہا والی، شہرام
کہتا اس کی ناک دونگلیوں میں دبا گیا۔ منہا نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ناک سکوڑی۔ نہ میں ارحام کی منہا ہوں۔ گردن اکڑائی باور کروایا۔ شہرام کہہ کر لگا گیا جس کا ساتھ منہا نے بھی دیا، جبکہ دانیہ بھی مسکرا اٹھی، لیکن کونے میں کھڑے ارحام کے نزدیک ہی کہہ کر منظر ضبط ازما ثابت ہوئے۔ اس کا فشار خون بڑھا تھا، جبکہ انگ انگ آگ کی دڑنے آیا تھا۔ منہا کی کھلکھلاہٹ شہرام کے اس کا چھونا اسے چلتے انگاروں پر لا گھسیٹ گیا تھا۔ وہ خود سے جڑی چیزوں اور رشتوں کو لیتے شدت پسند تھا، اور یہاں بات اس کی بیوی کی تھی، وہ کیوں کر سوکھی لکڑی کی مانند نہ جلتا۔ شہرام سے صلح ہو گئی ہے تو مجھ سے بھی دوستی کر لو، اس انجان گھر میں ایک اور قیمتی رشتہ بن جائے گا۔ دانیہ نے منہا کے نزدیک آتے اسے مخاطب کیا۔ کیوں نہیں؟ منہا کہتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ شہرام نے جس طرح میرے گھر آتے میرے والدین کو راضی کرتے جھٹ سے نکاح کیا تھا، میں ڈر گئی تھی۔ میں ڈر گئی تھی کہ نہ جانے یہاں سب میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کریں گے، خاص کر تم۔ مجھے لگا تھا تم میرے بال جکڑتے مجھے گنجا کر ڈالو گی۔ دانیہ کا لہجہ شوق تھا۔ کیا میں تمہیں اتنی ظالم لگتی ہوں؟ منہا نے مصنوعی خفگی دکھائی۔ بالکل نہیں۔ شہرام کہتا تھا کہ منہا ایوب مرزا سراپائے محبت ہے، اور تمہیں دیکھ لینے کے بعد مجھے اس بات پر پختہ یقین ہو چلا ہے۔ دانیہ کی تعریف پر وہ جھیم سی گئی۔ تو پھر کہیں گھومنے چلے ہم چاروں؟ شہرام نے پرجوشی سے کہا۔ منہا نے نہ جانے کس احساس تلے ارحام کی جانب دیکھا۔ اف، ایک تو جب جب وہ اس شخص کی جانب دیکھتی تھی اس کی نظروں کا مرکز خود کی ذات کو بنا پاتی تھی۔ ارحام کے سرخ رنگت پتھریلی تاثرات بھینچے جبڑے اور موبائل پر سخت گرفت دیکھ اس کی ننھی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ آخر ایسا کیا کر بیٹھی تھی وہ جو موصوف اسے خونا شام نظروں سے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا؟ بالکل، ہم ساتھ چلیں گے۔ ارحام کے ناقابل فہم تاثرات منہا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا کر وہ اس سے نظریں چرائے شہرام سے گویا ہوئی جذبات میں سہیلا تھا۔ دانیہ کا ہاتھ تھامے شفیق صاحب کے کمرے کی جانب بڑھتا چلا گیا تھا۔ ارادہ معافی طلب کرنے کا تھا، جبکہ منہا بھی کچن کی جانب تقریباً دوڑی تھی۔ اس سے مقابل سے خوف سا محسوس ہوا تھا۔ بھی قدم اس نے کچن کے دروازے کی دہلیز پر رکھا ہی تاکہ ارحام آندھی طوفان بنائے کہ جس میں اس تک آتا اس کی کلائی جکڑوں سے کچن کی دیوار سے پن کر گیا۔ منہا ایک بے ساختہ چیخ کے ساتھ ہونک بنی اس کی جانب دیکھتی گہرا سانس بھر کے، جس کی سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھی۔ کیا کر رہے ہو ارحام؟ کوئی دیکھ لے گا۔ منہا نے تھوک نکلتے اطراف میں دیکھتے کہا۔ دیکھ لینے دیں، شوہر ہوں، آپ کا کوئی قباحت نہیں آپ کے نزدیک آنے میں۔ ارحام اس کی کلائی آزاد چھوڑے اس کے گرد دیوار پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی ذات میں قید کر گیا۔ منہا کا دل زوروں سے دھڑکا، اس کی آواز میں شامل استحقاق کو محسوس کرتے۔ یہ بے شرمی ارحام؟ اسے اپنے چہرے پر جھکتا دیکھ وہ لرزیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ مقابل کے پرتبستان سے اس کے چہرے پر پڑتے اس کی جل جھلسا رہی تھی، جبکہ گلون کی مہک اس کے حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ شوہر کا آپ کے نزدیک کھڑا ہونا بے شرمی ہے، لیکن آپ کا میرے بھائی کے ساتھ حق لگانا، اسے چھونا نہیں۔ وہ آگ وہ جس میں وہ تدیر جلتا رہا تھا اب لفظوں کی صورت نکل رہی تھی۔ منہا جو اس کی نزدیکی کے سبب محجوب سی بنی شدید گھبراہٹ میں مبتلا تھی، اس کے لفظوں پر تعجب و تحیر میں ڈوبتے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ گئی۔ دل جو نزدیکی کے سبب زوروں سے دھڑک رہا تھا مقابل کے لفظ سنتے ساکن سا ہوا۔ تم تم مجھ پر شک کر رہے ہو ارحام؟ میرے کردار پر سوال اٹھا رہے ہو؟ منہا نے قدرے حیرت سے استفسار کیا۔ ارحام نے جبڑے بھینچی دیوار پر ہاتھ زوروں سے مارا۔ منہا خوف سے اچھلتے لہجے بھر کے لیے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ میں آپ پر شک کرنے، آپ کے کردار پر سوال اٹھانے کی بابت سوچ تک نہیں سکتا منہا۔ وہ غرایا۔ منہا کے لفظ اس کے اشتعال میں مزید اضافہ کر گئے تھے۔ پھر وہ لفظ، یہ اشتعال، یہ جلایا آخر کس لیے؟ منہا کا بھی تیش میں اٹھ آیا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالے اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرتے گرجی، کیونکہ میں برداشت نہیں کر پا رہا آپ کا میرے سوا کسی اور کے سنگ ہنسنا، میرے سوا کسی اور کا آپ کو چھونا۔ میں جل رہا ہوں، جھلس رہا ہوں، میری فطرت میں جنون نہیں، لیکن میں اس وقت جنونی ہو رہا ہوں منہا۔ وہ ضبط کھوتے اس کے بازو جکڑوں سے جھنجھوڑتے ہوئے خود کی کیفیت بیان کر گیا، اور منہا اس کا جنون دیکھ ہکا بکا۔ ہم دوست ہیں ارحام۔ نہ جانے کیوں وہ یہ بول بیٹھی۔ دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میں آپ کا شوہر بھی ہوں، اور مجھے قطعی گوارا نہیں کہ آپ کو کوئی اور چھوئے۔ ارحام کے ہاتھ اس کے بازو سے سرکتے اس کی کمر کے گرد حائل ہوئے۔ وہ اپنے ہاتھوں کا دباؤ اس کی کمر پر ڈالتے اسے اپنے سینے کا حصہ بنا گیا۔ منہا کا سانس سوکھا۔ تم استحقاق جتا رہے ہو ارحام؟ منہا کے ہاتھوں نے بے ساختہ اس کے کاندھے جکڑے۔ حق رکھتا ہوں تبھی استحقاق جتا رہا ہوں۔ امید ہے آئندہ آپ میرے جنون کو ہوا نہیں دیں گے۔ اس کا اشتعال یکدم جھانک کے مانند بیٹھتا چلا گیا تھا۔ مقابل کی قربت اسے طمانینت بخش گئی تھی۔ منہا کی گردن پر جھکتے اس کی دل فریب مہک میں گہرا سانس بھرتے خود کو معطر کرتا اس کے کان میں سرگوشیاں نہ کرتے اس کے دل میں طغیانی سی برپا کر گیا۔ دور دور ہٹو ارحام، میں تم سے بڑی ہوں۔ وہ اس کی اس قدر قربت سہن کرنے کی متحمل نہ تھی۔ دل کانوں میں بجنے لگا تھا، جب کے قدم مردہ جان ہو رہے تھے۔ اس کے لب کان کی لو پر محسوس کرتے وہ اسے دور کرنے کی صحیح کرتے اپنے بڑے ہونے کا ڈراوا دی گئی۔ مضحکہ خیز، آپ کا بڑا ہونا مجھے آپ کے نزدیک آنے سے روک نہیں سکتا۔ آپ کی عمر پر ہمارا رشتہ بھاری ہے۔
وہ ہنسا تھا، ہنوز اس کی گردن میں منہ چھپایا، اور ونہا اس کی سلگتی سانس اور اس کی داڑھی کی چبھن محسوس کرتے آنکھیں نیچے نچلا دانتوں تلے دبا گئی۔ اب آپ اس ذرا سی غربت کو یاد رکھتے دن بھر شرمائیں، میں کام کر لوں۔ اس کی گردن سے منہ نکالے کرتا اسے یوں ہی چھوڑے کے جن سے نکلتا چلا گیا۔ ملحہ نے اس کے جاتے ہی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے ایک گہرا سانس بھرا۔ مقابل کے لفظ اور جسارت یاد کرتے وہ تب تیار اس لیے اپنی گردن پر ہاتھ پھیر گئے۔ یقیناً اب وہ تمام دن شرم کے گہرے احساس میں مبتلا رہنے والی تھی۔ ہم نادرن ایریاز جائیں گے، بات ختم۔ منہا نے بلند کہتے پچھلے 15 منٹ سے جاری بحث کو انجام دینا چاہا۔ بالکل نہیں، ہم سب پیرس جائیں گے۔ ارحام نے فوراً نفی کی۔ شہرام نے زور و شور سے سرسبات میں ہلاتی اس کی تائید کی۔ ہم نارتھرن ایریاز ہی جائیں گے۔ منہا نے اس کی جانب دیکھتے ابرو ریز کرتے لفظ بلفظ پر زور دیا۔ پیرس۔ ارحام کہاں ہار ماننے والا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا۔ نارتھرن ایریاز۔ منہا نے دانت کچکچائے۔ پیرس۔ ارحام نے تحمل سے جواب دیا۔ تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ منہا کا لب آخری حدوں کو چھونے لگا۔ کیوں آپ میں سرخاب کے پڑ لگے؟ ارحام نے اس سے سلگایا۔ نہیں، لیکن میں تم سے بڑی ہوں۔ منہا نے جتایا۔ رشتے کے لحاظ سے میرا رتبہ بڑا ہے، اور فرمانبردار اور اچھی بیویاں وہی ہیں جو شوہر کی بات مانیں۔ ارحام نے اپنے رتبے کا ڈنکا بجایا۔ منہا نے لب بھینچے۔ اگر ایسے تو مجھے نافرمان بیوی بننا قبول ہے، دو بدو جواب دیا۔ پر مجھے نافرمان بیوی قبول نہیں۔ کمرے میں چلیں، آپ کو فرمانبرداری کرنا سکھاؤں۔ وہ آدھا جملہ بلند آواز میں کہتا، آدھا جملہ اس کے کان کے نزدیک سرگوشیانہ کہہ گیا۔ منہا سرخ رنگت لیے سٹپٹاتے نظریں جھکا گئے۔ کمال پینترا اپنایا تھا مقابل نے بحث جیتنے کا۔ ویسے آخر تم دونوں کیوں بضد ہو پیرس جانے کے لیے؟ اچھا ہم اپنا ملک ایکسپلور کریں، دانیہ نے وجہ جاننی چاہی۔ اس وقت وہ چاروں لاؤنج میں بچھے قالین پر براجمان تھے، جبکہ نزدیک ہی شفیق صاحب اور شبنم بیگم صوفے پر بیٹھے چاروں کو آپس میں بحث کرتا دیکھ رہے تھے۔ شفیق صاحب کی خفگی ختم تو نہ ہوئی تھی، لیکن خفگی میں کمی ضرور آئی تھی، کیونکہ وہاں ایک میٹ اپ ہونے والا ہے جہاں انجلی نے جولی نے آنا ہے۔ بالآخر بلی تھیلی سے باہر آ ہی گئی تھی۔ دونوں بیک وقت ہم آواز بولے۔ دانیہ کی بھویں ریز ہوئی، جبکہ منہا نے شرم کے احساس کو بہاڑ میں جھونکا۔ یکدم لاؤنج میں طویل خاموشی کا راج، اور شہرام اور ارحام کے بیچ نظروں کا تبادلہ۔ دونوں نے تھوک نگلتے اپنی اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا، اور انہیں خود کی جانب تند و تیز نظروں سے دیکھتے پا کر وہ دونوں ہی لبوں پر جبرن مسکان سجا گئے۔ اب محض دو ہی آپشن ہیں آپ دونوں کے پاس، یا تو نارتھرن ایریاز یا قبر۔ جہاں جانے کا ارادہ ہو بتا دیجیے گا، کپڑے اور کفن دونوں کا انتظام ہم کر لیں گے۔ منہا لبوں پر مسلم مسکان سجائے شرربار نگاہوں سے ارحام کو دیکھتے کہتی، اپنے کمرے کو جاتی راہ کو گامزن ہوئی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا یار، جو آپ کا حکم خادم سر تسلیم خم کر لے گا۔ ارحام فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ آج کل بہت مذاق سوچ رہا ہے تمہیں، ایک رات باہر گزارو گی تو سارا مسخرہ بند دور ہو جائے گا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ ارحام کو کمرے میں قدم رکھنے سے روکتے، اس کے منہ پر تکیہ پھینکتی، کمرے کا دروازہ بند کر کے۔ تم بھی؟ دانیہ بھی کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ظلم ہے یار۔ شہرام نے فوراً اس کا ہاتھ جکڑا۔ خبردار، جو مظلومیت کا ناٹک میرے سامنے کیا یا اپنی چمڑی باتوں میں مجھے پھنسایا۔ سونا آج دونوں بھائی یہاں لاؤنج میں مچھروں کے ساتھ، اور پکارنا انجلینا جولی کو۔ شہرام کا ہاتھ جھٹکتے وہ راہداری میں تکیہ سینے سے لگا کھڑے ارحام کی جانب استہزائیہ نگاہوں سے دیکھتے کہتی اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ ارحام منہ لٹکائے واپس لاؤنج میں آیا۔ اس لیے کہتے ہیں بیویوں کے سامنے غیر عورت کا نام نہیں لینا چاہیے، وگرنہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ شبنم بیگم ان دونوں کے تاثرات سے ہز اٹھاتے ہوئے بولی، لعنت ہے گدھو، اس پیاری پیاری بیویاں ملنے کے باوجود ایک اداکارہ سے ملنے کو بےتاب ہو۔ شفیق صاحب نے 5 انگلیاں کھولی، ان دونوں کو لعنت پیش کی۔ آپ بھی کم نہیں ہیں، ریکھا سے ملنے کی خاطر سرحد تک پار کرنے کو تیار تھے، ذرا آج اپنے بیٹوں کو کمپنی دیں۔ شفیق صاحب کی بھی درگت بن بیٹھی تھی۔ شبنم بیگم تیکھے چٹونوں سے انہیں دیکھتے اپنے کمرے میں جا بند ہوئی، اور ارحام و شیام سرجک اپنی عزت افزائی بھولے باپ کی درگت پر امڑانے والا کہہ کر ضبط کرتے رہ گئے۔ ہنس لو ہنس لو، شفیق صاحب نے ان دونوں کو گھورا، اور وہ مزید ضبط نہ کرتے ہنس دیے۔ شفیق صاحب بھی مسکرا اٹھے۔ موبائل ہے تم دونوں کے پاس؟ ان کے ساتھ قالین پر جگہ سنبھالتے استفسار کیا۔ جی ہے، کیوں؟ شہرام نے تکیے سیٹ کرتے پوچھا۔ ذرا لگاؤ کوئی فلم، انجلینا جولی کی، ہم بھی دیکھیں آخر کون ہے وہ۔ شفیق صاحب کہتے قالین پر دراز ہوئے، اور دونوں پرجوش۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ تینوں باپ بیٹے قالین پر دراز بتیاں بند کیے موبائل سکرین پر انجلینا جولی کی فلم دیکھنے میں منہمک تھے، اور ان کی بیگمات جو مارے محبت ان کی فکر میں کمرے سے باہر نکل آئی تھیں، انہیں بلانے کے واسطے یہ منظر دیکھ پیچھے تاپ کھاتی رہ گئی تھی۔ گھر کی تینوں نے ہم آواز کہتے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، اور پھر تینوں ایک ہی کمرے میں جا بند ہوئی، کیونکہ مرد حضرات تو فلم دیکھنے میں مستغرق تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی، جلن کا احساس بھی تھا اور تنہائی کا بھی۔ پرفیکٹ، کمال، مہارت سے لگائیں کہ ٹینٹ کی جانب دیکھتے ارحام نے تالیف جائیداد دی۔ اس وقت وہ سب سکردو میں موجود ایک سہ مقام پر تھے جہاں ان سب نے کیمپنگ کرنے کا سوچا تھا۔ آنا تو محض نئے شادی شدہ جوڑوں نے تھا، لیکن وہ شبنم بیگم اور شفیق صاحب کو بھی ساتھ لے آئے تھے۔
اس مقام کے ارد گرد خوبصورت پہاڑ اور ہر سو ہریالی تھی جو ان سب کو تازگی سے بخش رہی تھی، جبکہ اس مقام سے کچھ مسافت پر ایک نہر بھی موجود تھی جہاں انہوں نے کل صبح فشنگ اور بوٹنگ کا ارادہ باندھا تھا۔ آخر لگایا کس نے ہے؟ منہا نے گردن اکڑائے اپنے کاندھے سے ندیدہ گر جھاڑی۔ میری بیوی نے، ارحان نے فریفتہ نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا۔ وہ سیاہ رنگ کی گھٹنوں کو چھوٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس بالوں کو بکھرے جوڑے میں باندھے میک اپ سے ندارت سرخ و سفید رنگت لیے کھڑی اس کی دھڑکنیں منتشر کر گئی تھی۔ اس کی غزالی آنکھیں جن میں خفگی کا ڈیرا تھا ارحام کا چہرہ سکون غارت کر چکی تھی۔ اس پر تضاد اس کے سختی سے وہاں بھینچے لب، ارحام کا دل مچل سا رہا تھا اس کی غربت کے واسطے۔ یہ لڑکی جسے کبھی اس نے ایک آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہ تھا، کبھی سوچا تک نہ تھا کہ وہ اس کی محرم بن جائے گی۔ اس کی زندگی میں اس کے محرم بننے داخل ہوتے اس کی زندگی حسین بنا گئی تھی۔ مکھنا لگا ارحام، میں ناراض ہوں تم سے۔ وہ کیا؟ مرزا ولا کی تینوں خواتین اپنے اپنے شوہر محترم سے خفا تھیں۔ ان کی کارستانی جو اب تک انہیں یاداشت کے پنوں پر تازہ تھی، کب ختم ہوگی یہ ناراضگی؟ ارحام درمیان میں حائل 2 قدموں کی دوری مٹاتے اس کے نزدیک آتا، اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا۔ ونہا کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑے، لیکن ہنوز خوف کی بھرے تاثرات سجائے رکھے۔ فلرٹ نہیں کرو۔ منہا نے اس کا ہاتھ اپنے پہلو سے ہٹانے کی صحیح کی، لیکن جواباً ارحام گریز مضبوط کر گیا۔ حق رکھتا ہوں آپ پہ، یہ بتائیں آخر کب تک آپ نے خوف کی برقرار رکھنی، میری جان سولی پر لٹکانی رکھنی ہے؟ ارحام کہتا اس کے عارض کو چھوتی لٹکان کے پیچھے اڑس گیا۔ جب تک تم پر انجلینا جولی کا بھوت سوار رہتا ہے۔ اسے بھلا لگ رہا تھا ارحام کے حصار میں قید رہنا، گویا وہ اپنی تمام تر زندگی اس حصار میں گزار سکتی تھی۔ کون انجلینا جولی؟ کہاں کی انجلینا جولی؟ مجھ پر تو میری بیوی کا بھوت سوار ہے جو بلا کی حسین ہے، بلا کی پرکشش، بلا کی پیاری، اور صرف میری۔ وہ نثار کردہ لہجے میں کہتا اس کے عارض پر لب رکھ گیا۔ منہا نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے اپنی مسکان ضبط کی۔ فلرٹ نہیں کرو، کتنی بار تمہیں جتاؤں کہ ہم محض دوست ہیں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے اس کے ہی بنائے گئے رشتے کا حوالہ دیا، اور میں بھی کتنی بار بتاؤں کہ میں دوست ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا شوہر بھی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک آنکھ ونک کرتے منہا نے آنکھیں گھمائے اسے رخ پھیرا۔ ارحام اس کی ٹھوری جکڑے اس کا رخ اپنی جانب پھیرتا اسے ٹھوری پر لب رکھتے وہاں سے غائب ہوا۔ منہا کی آنکھیں تحیر سے پھیلی جبکہ دل پسلیوں سے سر توڑنے لگا۔ اسے معلوم تھا کب میں موجود ہر فرد مقابل کے اس جسارت کا چشمدید گواہ بنا ہوگا۔ اس کی سفید رنگت پل میں گلابی ہوئی۔ دوست حرکتیں موصوف کی عاشق شوہر والی ہیں، اپنے ہی بولی گئے کال پر پورا نہیں اتر رہے، دوست بننے چلے تھے، عاشق بن بیٹھے ہیں۔ زہریلا بڑبڑاتے وہ دلکشی سے وہ دونوں خوشگوار ماحول مسکرائی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے خوشگپیوں میں مصروف رہنے کے بعد اب جا کے اپنے ٹینٹ میں لوٹے سونے کے واسطے دراز ہوتے ہی تھے کہ ایک چنگھاڑتی آواز سنتا ہے۔ منہا نے فوراً ارحام کے نزدیک آئی جو ہیڈ فون لگائے گانا گنگناتے اپنی ذات میں مگن تھے۔ زہ نصیب اس قدر پیار! ارحام اسے یوں اپنے سینے میں چھپنے کو بے قرار دیکھ ہیڈ فون نکالتا اس کے گرد حصار باندھ گیا۔ اس کا دل تو باغ باغ ہو چلا تھا منہا کی اس پیش قدمی پر۔ بکواس بند کرو، شیر ہے یہاں۔ منہا نے اس کے بازو پر تھپڑ رسید کرتے ہوائیاں اڑا چہرہ لیے اس سے بتایا۔ مجھے معلوم ہے میں شیر ہوں، لیکن اتنا ڈراؤنا نہیں کہ آپ اس طرح ڈر سے کانپیں۔ ویسے نزدیک آنے کا اچھا بہانہ ہے، شوہر کو شیر؟ اصلی شیر ہے یہاں۔ ارحام اپنے ہی جوبن میں کہہ رہا تھا کہ جملے کی ادائیگی کے مابین ہی دوبارہ شیر کی گونجتی دھاڑ سنتے تقریباً اچھلتے منہا کے پشت پر جا چھپا۔ تمہارا ڈرنا بتا رہا ہے کہ تم خود کو نکلی شیر سمجھتے آئے تھے۔ منہا نے اسے بزدلوں کی طرح اپنے پیچھے چھپتے دیکھ دانت پیستے کہا۔ اصلی شیر سے کون نہیں ڈرے گا؟ سیر پھاڑ کر کھانے والا درندہ ہے۔ ارحام باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ تم جا کر باہر دیکھو نا، منہا نے تھوک نگلتے اسے باہر جانے کو کہا۔ میں کیوں جاؤں؟ آپ جائیے نا، آپ تو یوں بھی مجھ سے بڑی ہیں۔ ارحام کی گریز منہا کے کاندھے پر مضبوط ہوئی۔ لیکن رتبے میں تو تم بڑے ہو نا، جب جا کر دیکھو باہر۔ منہا نے اس کے بولے کے لفظ دہرائے۔ بالکل نہیں، میں اپنے نام کے آگے مرحوم اس قدر جلدی لگنے نہیں دے سکتا۔ ابھی تو میری زندگی شروع ہوئی ہے، شادی بھی ابھی تک ادھوری ہے، مجھے گھر بنانا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ مل کر اپنے بچوں کے ساتھ مل کے ان کی ماں کو تنگ کرنا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں۔ ارحام نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ میں اگر چلی جاؤں گی تو تمہارے بچے اس دنیا میں کیسے آئیں گے؟ یا میری بلی دے کر انجلینا جولی کو بہلانے کا ارادہ؟ منہا نے اسے خونہ شام نظروں سے گھورا۔ ماں نے ایک بار پھر دھاڑ گونجی، اس کے مستضاد ان کے ٹینٹ کو پردوں پر شیر کا عکس۔ وہ دونوں ایک چیخ کے ساتھ ایک دوسرے کے گلے لگے۔ کچھ کرو ارحام، کچھ کرو، مجھے ایسے نہیں مرنا۔ منہا رو دینے کی در پر تھی۔ مجھے بھی ایسے نہیں مرنا، میں نے تو اب تک اپنی بیوی کو قسم تک نہیں کی۔ ارحام کے اپنے دکھ تھے۔ شٹ اپ ٹھگ کے انسان، تم اس وقت ایسی فضول گوئی کیسے کر سکتے ہو؟ منہا کا بس نہ چلا تھا وہ شیر کا حملہ آور ہونے سے قبل ارحام کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر ڈالتی۔
آپ اس وقت میری باہوں میں میری سانسوں جتنا نزدیک ہونے کے بعد بھی گر یہ امید رکھ رہی ہیں کہ میں ٹھڑک من جھاڑتے اپنے جذبات کی روح میں نہیں بھکوں گا، تو آپ غلط ہیں۔ ارحام نے بے کسی کہتے سارا ذمہ اس پر ڈالا۔ منہا نے آنکھیں میچی گہرا سانس بھرتے خود پر ضبط کیا۔ شہرام، اس نے کہنے کو لب واقع یہی تھے کہ ارحام اس کے لبوں پر انگلی رکھ گیا۔ خبردار، جن لبوں سے میرے علاوہ کسی غیر مرد کا نام ادا کیا۔ وہ شدت پسندی کا اظہار کر گیا۔ کبیر سنگھ کی جعلی کاپی؟ شہرام کو کال کرو مدد کے لیے۔ منہا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ زوروں سے مارتے اس کی شدت پسندی کا چارٹ بنایا۔ ارحام 32 سانتوں کی نمائش کرتا فوراً شہرام کو کال ملا گیا۔ یہ رہا وہ شیر جسے ڈرتے تم دونوں نے ہم سب کی نیند خراب کی۔ شہرام نے ٹارچ کے آگے پھسر کی ریٹی اپنی پاؤں جڑتی بلی کی جانب دیکھتے صاف سے کہا۔ منہا ہمارے ندامت لب کچل گئے جبکہ ارحام بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ باہر رکھے اسپیکر پر کسی نے جنگلی جانوروں کو یہاں آنے سے باز رکھنے کی خاطر شیر کی دھاڑ لگائی تھی، جبکہ جو عکس ان کے ٹینٹ کے پردے پر بنا تھا وہ اس بلی کا تھا جو اپنی موج میں مست تھی۔ آخر کس گدھے نے اسپیکر پر ایسا ساؤنڈ لگایا؟ ارحام زیر لب اس شخص کو کوس رہا تھا۔ جس شخص کو گدھا کہتے آپ کوس رہے ہیں برخوردار، آپ اسی کے بیٹے ہیں۔ شفیق صاحب نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ ارحام کو پھندا لگا جبکہ منہا نے مسکان ضبط کی۔ سوری بابا، وہ بس میں ذرا ارحام سے کوئی بہانہ بن ہی نہ پایا۔ ہوں جوانی کا روج ہے نا، خون ابال مارتا ہی ہے، لیکن مجھے ابلتے خون کو ٹھنڈا کرنا آتا ہے۔ یاد ہے بچپن میں پڑھنے والی چپلیں؟ جا کر سو۔ شفیق صاحب اسے لتاڑتے اپنے ٹینٹ کی جانب بڑھے، ساتھ ارحام اور دانیہ بھی، جبکہ منہا ارحام کا اترتا منہ دیکھ کہہ لگا گئے۔ او لڈو کو مار یاد آ گئی ڈرپوک۔ منہا نے اس سے چڑھایا۔ کیا کہا؟ ارحام نے مصنوعی سرد مہری کا اظہار کیا۔ ڈرپوک۔ منہا اس کے سرد مہری کو کسی کھاتے میں نہ لائے۔ ایک اور بار پھر آپ اپنے انجام کے ذمہ دار خود ہوں گے۔ اسے وہ یوں اچھی لگ رہی تھی، بلا کی اچھی، اس قدر اچھی کہ اس کے جذبات اب حدود کو جا پہنچتے، حدود پر لگی بار توڑنے تک وہ تیار تھے۔ کیا کر لو گے تم؟ میں تو بولوں گی لڈو ڈرپوک ہے۔ منہا کہتی برق رفتاری سے اپنے ٹینٹ کی جانب بھاگی تھی اور ارحام تیزی سے اس کے پیچھے لپکا تھا۔ ٹینٹ کے انٹرس پر ہی اسے جگڑتے وہ اسے لیے اندر بچھے گدے پر گرا۔ منہا گھبرائی، وہ اس پر اپنا تمام وزن ڈالے اسے لو دیتی نگاہوں سے تک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے ارحام۔ منہا اس کی نظروں سے نظریں چرائے مزاحمت کر گئی۔ ہاں کہا تھا میں نے، اپنے انجام کی ذمہ دار اب خود ہوں گی، اب بھگتیں۔ ارحام کہتے اس کے چہرے پر آئے بال سمیٹتے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں جکڑے اس کی ٹھوڑی پر جھکایا۔ ارحام، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ منہا کا تنفس بگڑا، مقابل کے انداز اس پر لغزش طاری کر گئے تھے۔ آپ سے خود کو سکون حاصل کر رہا ہوں، ارحام خمار سے بوجھل لہجے میں کہتا اس کے چہرے پہ جھکتے اپنے لفظ کو بھول گلاتے اسے حاصل کرتا چلا گیا، اور منہا وہ اپنے مزاحمت کو بیکار جانتے خود سپردگی دیتی اس کی غربت میں بھیگتی چلی گئی، اپنا پہلو خالی محسوس کرتے۔ ارحام کی آنکھ کھلی، منہا کو ٹینٹ میں نہ پاتے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ کچھ وقت قبل اسے رہائی بخشتے اس نے اس کے گرد حصار باندھے خود کو نیند کے حوالے کیا تھا، لیکن اب وہ ٹینٹ میں نہ موجود تھی۔ ارحام کا دل اس کی فکر میں زوروں سے دھڑکا۔ شرٹ پہنتے وہ فوراً اس کی تلاش میں ٹینٹ سے باہر نکلا۔ سورج کی آمد کی جھلکیاں کرن بنتے آسمان پر پھیلنے لگی تھیں۔ اس وقت وہ بھلا کہاں جا سکتی تھی؟ اسے تو یہاں کے راستوں کا بھی پتہ نہ تھا، اور پھر جنگلی جانور اسے غیر ملحوظ سوچتے ارحام کے قدموں میں روا نہیں آئے۔ ابھی چند قدم ہی وہ آگے بڑھا تھا کہ اسے سسکیوں کی آواز سنائی دی، اور پہچاننے میں اسے ایک پل نہ لگا کہ یہ آواز اس کی زوجہ محترمہ کی ہے۔ ارحام نے آواز کے تعاقب میں دیکھا تو اسے شال اوڑھے ایک پتھر پر بٹھایا گیا۔ ارحام دبے قدموں خاموشی سے اس کے عقب میں آن کھڑا ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی پاس موجود چیزوں سے ہم کلام تھی۔ یہ منہا کی عادت تھی، وہ تنہائی میں اپنے پاس موجود چیزوں سے ہم کلام ہوتے اپنے دل کی تمام غبار نکال دیتی تھی۔ اب وہ نیند سے جاگے گا اور کہے گا کہ میں تو رات کو بہک گیا تھا، آپ مجھے روک سکتی تھی، بھلا میں اس کی من پسند بیوی تو ہوں نہیں جو وہ مجھے اپنی غربت بخشنے کے بعد پرسکون رہے۔ وہ ہاتھ میں موجود پتلی سی لکڑی کے ٹکڑے کرتے رندھی آواز سے بولی، اور میں ایسا کیوں بولوں گا؟ ارحام تعصب سے نفی میں سر ہلاتے اس کے نزدیک آیا۔ کیونکہ اکثر فلمز اور ناولز میں یہی ہوتا ہے۔ منہا کہتے کہتے اس کی موجودگی محسوس کرتے خاموش ہوئی، جلدی سے اپنے آنسو پہنچتے پتھر سے اٹھ کھڑی ہے۔ وہ افسانوی کردار ہے، ایک افسانوی دنیا میں وہ اپنے کسی اقدام پر قادر نہیں ہوتے، لیکن حقیقت میں انسان جو کرتا ہے وہ اس پر قادر ہوتا ہے۔ اس کے ہر اقدام کے پیچھے اس کی رضا شامل ہوتی ہے۔ اس کے عارض پر ٹھہرے نمکین پانی کو ہاتھ کے پشت سے صاف کرتے ارحام گویا ہوا، مطلب ہمیشہ کیا جانے والا سوال اس بار بھی کیا۔ ارحام مسکرایا۔ مطلب یہ منہا ارحام مرزا کہ کل کی شب میں اپنے ہوش و حواس میں آپ کے نزدیک آتے اس رشتے کو مضبوط کر چکا ہوں، اور مجھے میرے اس اقدام پر رتی برابر افسوس نہیں۔ کاش آپ نے شادی کی پہلے شب ان کاغذات پر لکھی تحریر پڑھ لی ہوتی تو آج اب یہاں ہونے کی وجہ میری باہوں میں قید میری غربت کے رنگ چہرے پر سجا شرم سے بلکہ جگہ موجود ہوتی۔ ارحام نے کہتے نفی میں سر ہلایا تھا، اور منہا کو اس کا آدھا جملہ اطمینان اور سکون بخش گیا تھا، تو وہی آدھا جملہ اجنبے میں ڈال گیا تھا۔ کیا لکھا تھا ان کاغذات میں؟ زکام زدہ آواز میں استفسار کیا۔
اس کاغذات میں لکھا تھا کہ یہ رشتہ جیسے اور جوں بھی بنا ہے مجھے قبول ہے۔ میں نے اپنی تمام تر عمر جن احساسات و جذبات کو اپنے محرم کے لیے چھپائے رکھا تھا، میں وہ آپ پر لٹاؤں گا۔ میری محبت، میری وفا، میرا دل، میری زندگی سب آپ کی ہوئی، اور بدلے میں مجھے آپ کی وفا اور ایک وعدہ چاہیے۔ ارحم کہتا خاموش ہوں۔ کیسا وعدہ؟ منہا کا روم روم شاد ہوتے سماعت بنا تھا۔ یہ وعدہ کہ آپ ابھی اس رشتے کو ختم کرنے کا خیال تک ذہن میں نہیں لائیں گی۔ آپ جواباً مجھے محبت دیں گی، وفا دیں گی، ساتھ دیں گی، مجھ سے جدا نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک بار جو چیز میری ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ میری ہی رہتی ہے، اور آپ تو پھر میرا لباس ہیں، میرے دین کو مکمل کرنے والی ہیں۔ میں آپ کو لے کر حد درجہ جنونی ہو جاؤں گا، حد درجہ حساس۔ اس نے جوں کی توں وہ تحریر منہا کی گوش گزار کی، اور منہا کے رہے آنسو پھر بہہ نکلے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ م- مطلب تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ نگاہوں میں الوہی چمک لیے استفسار کیا۔ ہاں، محرم سے محبت ہی کی جاتی میرے خیال سے، ارحام نے مبہم لہجے میں جواب دیا، اور منہا سرشار سے ہوئی۔ اف لڈو، پھر تم نے دوستی کا ہاتھ کیوں بڑھایا؟ منہا نے روحان سے آواز میں پوچھا۔ آپ نے تحریر پڑھی نہیں تھی، اور مجھے لگا تھا کہ ایک دم آپ پر اس رشتے کا بوجھ ڈالنا صحیح نہیں۔ ارحام نے جواب دیتے اس کی کمر کے گرد بازو حمال کرتے اسے خود کے نزدیک کیا۔ اور میں تمہاری دوستی کی پیشکش یہ سمجھ کر قبول کر بیٹھی کہ شاید تم اس رشتے کو نبھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کتنی بے وقوف ہوں نا میں۔ منہا نے اپنے آپ کو کوسا۔ تھوڑی تھوڑی۔ ارحام نے آنکھیں چھوٹی کی، اس پر اتفاق کیا۔ جیسی بھی ہوں اب تمہاری ہوں، منہا نے ناک سکوڑے کہا۔ بالکل کوئی شک نہیں۔ ارحام کہہ کر لگا گیا۔ لوئی ڈوئی کپل، اگر آپ کا رومانس ہو گیا ہو تو واپس چلے آئیں، ہمیں فشنگ پر جانا ہے۔ قبل اس کے ارحام منہا کے چہرے پر جھکتے اپنا لمس چھوڑتا دانیہ کی بلند پکار سنتے وہ اسے یوں ہی اپنے حصار میں لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کبھی کبھار حادثاتی طور پر بنے رشتے بھی خوبصورت بن جاتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شادی جس میں محبت نکاح کے بعد ہو زندگی حسین بنا دیتی ہے۔ ختم شد۔